کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، لہو کے ریشم کا مشالہ، بہت عمدہ مضمون آپ نے سماعت کیا ڈاکٹر شادیہ اکبر صاحبہ کا۔ اور شادیہ نے اپنے مضمون میں ان کرچیوں کا بھی ذکر کیا جو شہزاد اظہر کی شاعری میں آپ اپنے جسم و جاں میں محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ یہ کہہ رہی تھیں تو مجھے شہزاد اکبر پھر یاد آ رہے تھے دو شعر ان کے کہ ہزار عکس میری کرچیوں میں چھل رہے ہیں، ہزار عکس میری کرچیوں میں چھل رہے ہیں، یہ ٹوٹ پھوٹ کی صورت ہے آخری والی، یہ ٹوٹ پھوٹ کی صورت ہے آخری والی، میرے بدن پہ بہت پیچ تھے محبت کے، میرے بدن پہ بہت پیچ تھے محبت کے، لپٹ لپٹ گئی وہ بیل جاننے والی۔ کیسے خوبصورت شعر آپ کو اس کتاب میں ہر طرح پر نظر آئیں گے۔ میں بہت احترام سے اپنے دوست اور بہت خوبصورت شاعر انحراف کے روح رواں جناب رحمان حفیظ سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب رحمان حفیظ۔ شہزاد اظہر کی غزل پر ایک تاثر۔ اچھے شعر کے سینکڑوں رنگ ہو سکتے ہیں اور ہر رنگ دلکش اور کشش ہو سکتا ہے، لیکن رنگوں کی تمام تر صنعت اور پراسراریت کو ایک جملے میں یوں سمیٹ دیا گیا ہے کہ شاعری مجاز ہے۔ یہ سطر محض ایک سطر نہیں بلکہ اسے شعری بائبل کی تلخیص جانیے۔ کسی بھی تخلیق کار کے لیے اس سے بڑی کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی کہ وہ اس سطر کی روح تک رسائی حاصل کرے، لیکن افسوس ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے کہ شعراء اس جملے کی روح تک پہنچے ہوں اور انہوں نے اسے اپنے تخلیقی اعمال کی بنیاد بنایا۔ تاہم شہزاد اظہر کا شمار ان خوش وقت لکھاریوں میں کیا جا سکتا ہے جو احساس کی شدت، مضمون کی وحدت اور تخلیق کی حیرت کا بے پناہ شعور رکھتے ہیں۔ الفاظ سے حیرت کی کیفیت پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کا تعلق شعر کی لسانی ساخت سے ہے اور دوسرے کا تعلق زبان کے مجازی استعمال سے ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ ہم میں سے بیشتر شعراء شاعری کو فارمیٹ، املا اور آہنگ کے دائروں میں مقید رہ کر دیکھتے ہیں، چنانچہ ان کا منطقہ اظہار بھی انہی حدود و قیود کے اندر رہ جاتا ہے۔ ایسے شعراء کو موزوں گو قرار دیا جا سکتا ہے اور ہر عہد کی شاعری کا بیشتر حصہ انہی شعراء کے دم قدم سے ہے۔ بہت کم شعراء ایسے ہیں جو شعر کو ایک روحانی واردات کے طور پر دیکھتے ہیں اور ساخت و برداشت، رنگ و آہنگ اور حاصل و محصول کی منازل سے آگے جا کر اظہار کے وہ منطقے دریافت کرتے ہیں جن میں حیرت سانس لے رہی ہوتی ہے۔ یہ تخلیقی سفر ایک روحانی نوعیت کا سفر ہے جو استعارے کے جادے پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ شہزاد اظہر کو اس جادے پر چلتے ہوئے لگ بھگ 4 اشرے بیت گئے ہیں اور اس نے اس سفر میں حیرتوں کا جو جہان دیکھا اور اسے بسر کیا، اس میں سے کچھ مناظر ہمارے لیے بھی سمیٹ لایا ہے جو لہو کے ریشم کے نام سے آپ کے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے۔ یہ کتاب شاید آج ہی پریس سے ساتھ پر پہنچی ہو، مجھے بھی اس کا دیدار ابھی یہیں ہوا، لیکن شہزاد اظہر کے ساتھ میرا تعلق
جو ہے اس کی عمر کوئی 30 سال سے زائد ہے، زیادہ ملاقات نہیں رہتی، لیکن ان کے ساتھ ایک روحانی رشتہ صرف اور صرف شعر اور لفظ کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ کوئی 1990 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا، جب کچھ 80 کی دہائی کے اواخر کے لوگ اور کچھ 90 کی دہائی کے آغاز کے لوگ ہم مل جل کر ادبی بیٹھکوں میں، کعبہ خانوں میں، اقبال ہال میں، کہیں شمع، لاہور میں پارٹی ہاؤس، چینیز لنچ ہوم، ایسی جگہوں پہ بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں ہم اپنے پیش رووں کو دیکھ کر غزل کے حوالے سے جو گفتگویں کیا کرتے تھے، ان میں جن لوگوں کی سب سے یادگار گفتگویں مجھے یاد ہیں، ان میں سے ایک بختور عثمان ہے اور دوسرے شہزاد اظہر ہیں۔ اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی دوست، کسی غیر یا اپنے کی تخلیق پر گفتگو کرتے ہوئے ان احباب نے اور ان احباب کے سینئرز نے، جن میں سے جلیل علی صاحب خاص طور پر یہاں تشریف فرما ہے، اس کے علاوہ بہت سے ہمارے مہربان کچھ اب موجود نہیں، اور جو موجود ہیں وہ زیادہ فعال نہیں رہے، اتنی زیادہ ادبی دیانت تھی کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر، ایک ایک مرکب پر گفتگو ہوتی تھی اور بغیر کسی لگی لپٹی کی ہوتی تھی۔ تو شہزاد اظہر کی تربیت ان محفلوں کی رہین محنت ہے۔ اس کے علاوہ رؤف امیر تھے، لاہور میں بھی ایک بڑا حلقہ تھا، ان کا اس وقت ذکر اتنا ریلیونٹ نہیں ہوگا۔ شہزاد اظہر نے ان بزرگوں کے مشفقانہ باتیں بھی سنی ہیں اور ان کی ناصحانہ باتیں بھی اپنے پلے سے باندھی، اور بہت سے بحث و مباحث کے بعد ایک نتیجہ نکالا کہ میں نے وہ غزل نہیں کہنی جو کہی جا رہی، اور یہ کہنا یا اس کا ارادہ بانا تو آسان ہے، لیکن اس کام کو کر کے دکھانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ غزل وہ فیلڈ ہے جس میں اپنا رنگ نکالنا وہ ناممکن سا ہو کر رہ گیا ہے۔ اور آپ 1970 کے بعد سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ فنون کے غزل نمبر میں جو غزل ایک دستاویزی صورت میں مرتب ہو گئی ہے، شاید اس سے زیادہ بہتر کوئی انتخاب شاعری کا ہونا وہ پچھلے 50 سال کے اندر دوبارہ ممکن نہیں ہوا ہے، اور اگر کوئی ہوا ہوگا تو اس میں بھی کوئی 50 سے 60-70% جو ریپیٹیشن ہے وہ اسی 1970 یا اس سے پہلے کے لوگوں کی ہوگی۔ لیکن 1990 کے بعد حیرت انگیز طور پر ایک بڑی تعداد شعراء کی دوبارہ غزل کی جانب متفق ہوئی، اور انہوں نے اپنے اپنے انداز، اپنے اپنے رنگ تلاش اور وضع کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کے نام لینا تو ممکن نہیں، لیکن میں مثال کے طور پر اگر بات کروں تو میں ایک نام لوں گا دانیال طریق کا، جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا۔ اس کے علاوہ 5-7 اور بڑے نام ہیں اسی حوالے سے، لیکن شہزاد اظہر کا نام ان تمام فہرستوں میں سے ہر فہرست میں آنے کا حقدار رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے روایتی مصر کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اگر یہ کتاب مجھے بر وقت ملتی تو میں اس میں سے کچھ اشعار چن کر اپنے نکات کے اندر شامل کرتا۔ ان کے بہت سے اشعار مجھے یاد بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت زیادہ انتخاب کاری کے معاملے میں فعال رہتے ہیں بہت، تو یہ یاد رکھنا بھی مشکل ہے کہ کون سا شعر انہوں نے کتاب میں شامل کر دیا ہوگا اور کون سا نکال دیا ہوگا، کیونکہ یوسف حسن صاحب اور شہزادہ صاحب یہ اپنے کلام کو اتنا زیادہ ریویو کرتے رہے ہیں کہ ہر نئی ملاقات میں ان سے کوئی نیا مصرع، کوئی نیا لفظ، کوئی نئی امیج، کوئی نیا مرکب یہ سننے کو ملتا ہے ہمیشہ۔ خیر، میرے ذہن میں جب شہزاد اظہر کا نام آتا ہے تو جو
ایک شبیہ بنتی ہے. اس شبیہ میں جس طرح کا آدمی مجھے، جس طرح کا شاعر مجھے دکھائی دیتا ہے، میں اس کا ذرا سا ایک معمولی سا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ ہے ملائمت، کوملتا، انتہائی پلیزنٹ قسم کی خوبصورتی، حسن کا ایک وفور، لہجے کی نرمی، شائستگی. یعنی اپنے شعر میں، اپنے مصرے میں، اپنے مرکبات میں، اپنے خیالات میں ہر کہیں شہزاد اظہر نے اپنی یہ جو جوہر ہے، اس جوہر کو محفوظ رکھنے کی کاوش کی ہے. آ گئے ہو تو پرستان تعلق میں رہو. کیا اچھا. یعنی اس سطر کی کوئی داد دی جا سکتی ہے. آ گئے ہو تو پرستان تعلق میں رہو، پیڑ سوکھے تو ہرا سطر میں دکھلاؤ اسے، لہر تھک جائے تو تم اس کی نوا ہو جاؤ. یہ ان کا انداز ہے. یہ گلابی سی سجل ایڑیاں دھر کاغذ پر، اے میرے حرف ہنر روشنی کر کاغذ پر. دوسرا تصور جو شہزاد کے حوالے سے میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لفظ سازی کرتے ہیں، اور یہ لفظ سازی ذرا اللہ کی قسم کی ہے. یہ زیادہ کریٹو ہے. ہمارے یہاں لفظ سازی کی روایت 70 سے یا اس سے پہلے سے بھی چلی آ رہی ہو، لیکن 1970 کے بعد ہمارے جن اساتذہ نے اس شعبے میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں سے ایک شخصیت ہمارے اس وقت شفیق، ہمارے شاعر دوست جلیل علی صاحب تشریف فرما ہے. ان کے ہاں جو زبان سازی کا ایک جہان ہے وہ ایک اور طرح کا ہے، لیکن شہزاد اظہر کے ہاں جو لفظ سازی ہے اس کا تعلق جو میں نے شرط پہلی بتائی ہے کوملتا والی، اس کے ساتھ ہے کہ یہ لفظ بھی اپنے مزاج کا بناتے ہیں. جب یہ بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک لفظ بھی پیلا نہیں دیکھا جاتا، مجھ سے ایک لفظ بھی پیلا نہیں دیکھا جاتا. اور یہ رنگوں کی جو قوس ہے یہ ان کے کلام میں بہت زیادہ جھلکتی ہے. کیسری، گلابی، نیلگوں، سبزرو، تھانی، ہر چوتھے پانچویں شعر میں آپ کو ایک رنگ ملے گا ان کے ہاں. اگر ان کے رنگوں کے بارے میں جو اشارے کو جمع کیے جائے تو ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہوگی. بہت سے زرد رو لمحوں سے مصروف سخن، شہزاد صاحب بول رہا ہوں شاید، بہت سے زرد رو لمحوں سے مصروف، خیر میں بتانا یہی چاہ رہا تھا، یہ نقل حرف گلشن میں ہرا ہوتے ہوئے بھی، یعنی رنگ ہر دوسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، نویں، 10ویں، 12ویں غزل، اس غزل کے چوتھے، چھٹے، 10ویں شعر میں ایک رنگ، یعنی ایک پورا ایک لگتا ہے کہ جیسے کسی مصور کا مرکب ہم نے کھول لیا ہو. تو یہ جو رنگا رنگی ہے ان کے ہاں، اس رنگا رنگی سے بھی اچھا رنگ تیز نہیں ہے، کہیں بھی تیز رنگ نہیں ہے، بہت لائٹ رنگ ہے اور خوشگوار رنگ ہے بہت زیادہ. تو ان رنگوں سے بھی انہوں نے ایک بڑی تخلیقی ایک میں کیا کہوں کہ ایک تخلیقی انہوں نے ایک ایسا محل تراشا ہے جس کے اندر آپ جائیں تو آپ کو ایک طلسماتی سی رنگین فضا آپ کو ملتی ہے. میرا خیال ہے میں گفتگو کو شاید لمبا کر رہا ہوں، 2-3 اشعار پیش کر کے جا جاؤں گا، اور مضمون مجھ پر قرض رہا، انشاءاللہ کتاب پڑھنے کے بعد ان کے اوپر ضرور میں اس کو پڑھا کے اور ضرور کچھ لکھوں گا. ان کے اظہار کا جو انداز ہے وہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ صاحب اسلوب ہیں تو مصرع اور مصرے میں لفظ اس انداز سے بٹھاتے ہیں کہ وہ نظر آئے کہ یہ شہزاد اظہر کا مصرع ہے. اور میں پورے وسوم سے کہتا ہوں کہ ہمارے حلقہ احباب میں بہت اعلیٰ سے اعلیٰ شعراء موجود ہیں، بہت سارے یہاں تشریف فرما ہے. شہزاد اظہر کا مصرع سنایا جائے تو پہچانا جاتا ہے کہ شہزاد اظہر کا مصرع ہے.
میں آپ کو مثال کے طور پر چند اشعار پیش کرتا ہوں. جو لفظ اچھا لگے اس میں بیٹھ جاؤ تم، جو لفظ اچھا لگے اس میں بیٹھ جاؤ تم، کہ جتنے پھول تھے محمل بنائے ہیں ہم نے. سر کرتاس جو مصرے کی روانی کم ہے، کیا کہیں جوئے خیالات میں پانی کم ہے. اور موقع ملا تو چھیڑوں گا خود وائلن کو میں، موقع ملا تو چھیڑوں گا خود وائلن کو میں، اس بے دلی کی دھن تو بنانی ضرور ہے، اس بے دلی کی دھن تو بنانی ضرور ہے. اور صاحب یہ میرے پاس مکمل انتخاب نہیں ہے چونکہ میں نے کتاب نہیں پڑھی. بہت شکریہ.